جب دو انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں بلا شبہ ان میں کچھ یکسانیت ہوتی ہے۔ ہر پرندہ اپنی ہی قسم کے پرندوں کے ساتھ اڑتا ہے، یعنی جیسے کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں، کوے کووں کے ساتھ اور طوطے طوطوں کے ساتھ، اسی طرح ہم خیال لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل پاتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں اور برے لوگ برے لوگوں کے۔ دنیا کی خوشامد اور منافقت میٹھا نوالا ہے، ان کو کم مقدار میں کھاؤ کیونکہ یہ نوالا آگ سے بھرا ہوا ہے۔ تعریفوں کی کثرت کی وجہ سے فرعون بنا، نرمی کے ساتھ انکساری اختیار کرو، حکم چلانے والے مت بنو، جہاں تک ممکن ہو غلام بن کر رہو، بادشاہ مت بنو، تکلیفیں برداشت کرو، گیند بن کر رہو، بلہ مت بنو۔ یعنی خوشامد بظاہراً بہت اچھی چیز لگتی ہے مگر در حقیقت وہ بہت بری چیز ہے جو انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ سخت حکم چلانے والا اور متکبر انسان جو خوشامد کا عادی ہو جاتا ہے وہ فرعون کی طرح بن جاتا ہے۔ اس لیے نرمی اور عاجزی اختیار کرنا لازم ہے۔ تکلیفیں برداشت کرنا تکلیفیں دینے سے بہتر ہے۔ عاجزی اور درگزر اختیار کر کے انسان تکبر کے بڑے گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر اس وقت آپ کے دوست آپ سے دشمنی کریں اور آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور آپ سے جھگڑا کریں تو کہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں، جو کل آخری فیصلے کے دن پر ہوتا آج ہو گیا۔ یہ دنیا والے میرے دشمن بن گئے ہیں تاکہ قیامت مجھ پر پہلے سے واضح ہو جائے۔ لوگوں کو آپ کے لیے برا بنا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا چہرہ لازمی طور پر اگلے جہاں کی طرف پھر جائے۔ یہ جان لو کہ آخرکار یہ سب آپ کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔ آپ کو قبر میں چھوڑ دیا جائے گا، ماتم کرتے ہوئے، ایک اللہ سے التجا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے کہ مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑنا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ہی اللہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہی اس دن ہونے والا ہے۔ موت کے وقت بھی سب ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے اور ہم صرف اللہ کو پکاریں گے، سو ہم یہ حقیقت جان کر ابھی سے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں۔ ہر چیز جو تمہارے لیے باعث راحت ہے، ذرا اس وقت کو سوچو کہ جب تم اس سے جدا ہوگے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم کبھی خوشی حاصل کرتے تھے، مگر آخر وہ تمہارے سے جاتی رہیں۔ جن سے تم اب دل لگائے ہو وہ بھی باقی نہیں رہے گا، سو اس سے دل نہ لگاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ تم سے جاتی رہیں تم اس سے فرار اختیار کر لو۔ یعنی دنیا میں ہر چیز فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی شے، کسی سے بھی دل نہیں لگانا چاہیے۔ صرف اللہ ہی کی ذات پر توجہ مذکور کرنی چاہیے اور دل لگانا چاہیے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔
دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے، کیونکہ اس کا ظلم اس ہی کے سر پر پڑتا ہے۔ تم جو دوسروں کے لیے کنواں کھود رہے ہو، در حقیقت تم اپنے ہی لیے گڑھا بنا رہے ہو۔ جو جتنا بد کردار ہوتا ہے اس کا اتنا ہی برا انجام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے انصاف کا یہی اصول ہے کہ بدترین انسان کے لیے بدترین سزا ہے۔ یہ مت سوچو کہ کمزور انسان کا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھو، جب اللہ کی مدد آ پہنچے، یعنی کمزور لوگوں کا مددگار خود اللہ ہے، اس لیے کمزور لوگوں کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ حماقت کی بیماری خدا کے غضب کی وجہ سے لگتی ہے، جبکہ عام مصیبتیں اور بیماریاں خدا کے غضب سے نہیں ہیں، وہ آزمائشیں ہیں۔ آزمائشیں اور سختیاں آخر میں خدا کی رحمت کو کھینچ لاتی ہیں، لیکن جاہلانہ بے وقوفی مصیبت اور تکالیف لاتی ہے اور اس میں کسی کی مدد کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے احمقوں سے دور بھاگو، کیونکہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے بے انتہا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی سے بے انتہا ناراض ہوتا ہے تو وہ بطور سزا حماقت اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس لیے دنیا کی دیگر تکلیفوں اور بیماریوں کے برخلاف بے وقوفی کی بیماری کی کوئی دوا نہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا جب پانی میں غرق ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو نے تو کہا تھا کہ میرا خاندان محفوظ رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا بیٹا تمہارے خاندان میں سے نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم سفید اور وہ نیلا ہے؟ یعنی تم نیک اور وہ بد ہے۔ جب دانت کو کیڑا لگ جائے تو وہ دانت نہیں رہتا، اس کو دور کرنا لازم ہوتا ہے، ورنہ وہ دوسرے دانتوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ دنیا کی مثال ایک درخت کی سی ہے اور ہم کچے پھل کی طرح ہیں۔ جس طرح کچا پھل درخت سے زور سے چپکا رہتا ہے، اسی طرح ہمارا دنیا سے شدت سے دل لگانا اور چپک کے رہنا کچا ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی جیسے پکا ہوا پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے، اسی طرح جو روحانی طور پر پک جاتے ہیں، ان میں دنیا کی محبت و خواہشیں نہیں رہتی، جبکہ جو روحانی طور پر کچے ہوتے ہیں وہ دنیا کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں اور کچے پھل کی طرح دنیا کو چھوڑتے ہی نہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی کوتاہیاں دیکھ سکے، اور اگر کوئی اس کو اس کی کوتاہیوں کے بارے میں بتائے تو اس کو خوش دلی سے قبول کرے۔ اکثر لوگ اپنی برائیوں کو دیکھ نہیں پاتے، اور اگر کوئی ان کی نشاندہی کرے تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ جو شخص ہمیں ہماری کمیاں اور کوتاہیاں بتائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنوار رہا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنے آپ پر قابو رکھنے کی صلاحیت عطا کر دے۔ جو شخص خود پر قابو نہیں رکھ پاتا وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ جس شخص کو تمیز نہ ہو وہ نہ صرف اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی آگ لگا دیتا ہے۔ یعنی بدمزاج انسان کی بدمزاجی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس طرح وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ معاشرے کو بھی اس کی بدمزاجی کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ وہ خود پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے باعث نقصان ہوتا ہے۔ خدا نے صوفی سے کہا ہے، میں تمہاری زبان اور آنکھ ہوں،
میں تمہارے حواس ہوں اور میں تمہاری خوشنودی اور تمہارا غضب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ والے اس مقام پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی رضا اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ بیکار لوگوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو آگ کے بنے ہیں آگ والوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو نور کے بنے ہیں نور کے بنے ہوں کی طلب کرتے ہیں، یعنی ہم جیسے ہیں ہمیں ویسے ہی لوگ پسند آتے ہیں۔ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ کو پسند کرتے ہیں اور برے لوگ برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، سو ہماری رغبت سے ہماری اپنی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ جان لو کہ تمہاری ہر ایک بری عادت ایک کانٹے کی جھاڑی ہے، کئی بار اس کے کانٹے تمہارے دامن میں چبھ چکے ہیں، کئی بار تم اپنی ہی بری عادتوں سے زخمی ہو چکے ہو پر تمہیں کوئی عقل نہیں۔ تم دوسروں کے زخموں سے لا تعلق ہو سکتے ہو جو تمہاری بری فطرت کی وجہ سے انہیں لگتے ہیں، مگر تم کسی صورت بھی اپنے زخموں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے لیے اور ہر اجنبی کے لیے عذاب ہو۔